اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، بس آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کی حکم فرمایا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ میرا فرزند سرزمین فراق میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا ان کے متعدد کے مٹی لا کر دکھاؤ، پس یہ مٹی وہاں سے لائے۔ پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ مٹی لائے اور مٹی کو جب لا کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تو اور وہ فرمایا جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو وہ میرے بیٹے کے قتل کا دن ہوگا۔ دیکھیں اللہ کتنی بڑی بات ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے پہلے ہی انہیں خبر مل گئی، انہیں پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ام المؤمنین اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اس مٹی کو فرمایا کہ اس مٹی کو شیشے میں ڈال لیا جائے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی، وہ مٹی مدینہ طیبہ میں خون بن گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہوئے اور ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرے، باخبر ہوئے اور ایک بار بھی یہ دعا نہیں کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما۔ انہیں پتا چلا مگر پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں فرمایا کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین سے یہ امتحان دور فرما، بلکہ دعا کرے کہ الہی حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ، حسین کو اس امتحان میں ثابت قدم رکھ۔ یہی دعا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت مولا علی کریم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا اور کربلا کی واقعات قریب آئی اور پھر یہ بارہا دیکھا کہ جیسا کہ ایک خاندان ایک لبے جگر چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بچے ایک ایک کر شہید ہوتے چلے گئے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے۔ حضرات محترم یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارا آپ کو یہ درس ملتا ہے۔ ان لوگوں نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ جانے جو قربان کری کس لیے؟ وہ صرف دین کو بچانے کے لیے۔ کیوں کہ یہ دین بہت ہی
قیمتی دین ہے، یہ بہت ہی محنت و مشقت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارے بھی یہ فرضیت ہے، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس دین کی اچھے سے ہم اور آپ کو اپنے اندر غور و فکر کر کر اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کرنی پڑے گی۔ کیوں کہ ہم تو دنیا میں رنگین دنیا میں یوں کھوئے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی طرح کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سب سے بڑا سبق درس کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا درس کیا ملتا ہے؟ دین اسلام یعنی کہ نماز، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر ہم اور آپ کو چلنے کے لیے بتایا جائے۔ حضرات محترم، یہ ہمارا آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے تحت بارہا کئی آیت کے تحت بھی فرما دیا ہے نماز کے متعلق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہم اپنے دین کے متعلق جتنا ہم سے ہو سکے ہم اپنے آپ کو، اپنے قیمتی وقت کو، اپنے مال و احباب کو، اور جتنے بھی ہم سے قربانیاں دینی پڑے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو، یا اپنا وقت کو قربان کرنا پڑے، ہم اپنے وقت کو قربان کریں اور یہ دین اسلام کو بجائے رکھیں اور اپنا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں برقرار رکھیں۔ حضرات محترم، وقت ہو چکا ہے، آئیے سب بندی کر لیں، اور جو بھائی سنت ادا نہیں کیے ہیں وہ